الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 40 روز حضور کے دیدار کے بعد رات کو خدا کی عبادت کرتے کرتے مجھے اونگ سی آئی تو خواب میں نے غیبی ندا سنی۔ میں نے عرض کی، اے بولنے والی ذات، آپ کون ہیں؟ آواز آئی، معین الدین، ہم تیرے پیدا کرنے والے رب العالمین ہیں۔ غریب نواز جب یہ آواز سنی تو خواب میں ہی سر سجدے میں جھکا دیا۔ عرض کی، اے رب کائنات، کیا حکم ہے؟ اے پیدا کرنے والے، کیا ارشاد ہے؟ رب العالمین نے فرمایا کہ اے معین الدین، قطب الدین بختیار کاکی ہمارا بھی دوست ہے اور ہمارے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا بھی دوست ہے۔ ہم نے قطب الدین کو اپنا برگزیدہ بندہ بنا لیا ہے اور اس کا نام اپنے خاص دوستوں میں لکھ دیا ہے۔ لہٰذا اے معین الدین، اب تمہارے پاس قطب الدین آئے تو اسے اپنا مرید بنا لینا اور اسے خلافت بھی عطا کرنا اور خرقہ خلافت بھی دے دینا۔ سبحان اللہ۔ حوالہ کے لیے سید العارفین صفحہ نمبر 122 اور 123 اردو فارسی کا صفحہ نمبر 20۔ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب خدائے ذوالجلال اور حضور علیہ السلام کے احکامات سنے تو خود خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو بلا کر اپنا مرید بنا لیا۔ معلوم ہوا کہ خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی بڑی شان ہے، اور بڑی شان ہو بھی کیوں نہ کہ خود خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ جب سے پیدا ہوئے خدا کی عبادت میں ہی لگ گئے۔ جب سے پیدا ہوئے خدا کی عبادت میں ہی لگے رہے اور خدا کو مناتے رہے، اور جو خدا کا ہو جاتا ہے خدا اس کا ہو جاتا ہے۔ خواجہ بختیار کاکی کی شان کا اندازہ آپ اس واقعہ سے لگا سکتے ہیں۔ امام اہل سنت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ ملفوظات شریف صفحہ نمبر 378 میں لکھتے ہیں، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی عمر مبارک جب 5 سال کی ہوئی، کتنے سال کی؟ 5 سال کی ہوئی تو آپ کو والد قرآن پاک پڑھانے کے لیے ایک قاری صاحب کے پاس لے گئے۔ حضرت بختیار کاکی علیہ رحمہ پہلے دن شاگرد ہو گئے۔ قاری صاحب نے قرآن پاک کے آداب اور صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھایا۔ دوسرے دن سبق شروع ہوا۔ قاری صاحب نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھی۔ حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ بھی اعوذ باللہ پڑھی۔ قاری صاحب نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا۔ حضرت بختیار کاکی نے بھی بسم اللہ شریف پڑھی۔ استاد صاحب اب پڑھا الحمدللہ رب العالمین۔ اب استاد صاحب پڑھا رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین، لیکن حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ خاموش ہو گئے۔ استاد صاحب نے سمجھا کہ سبق شاید مشکل ہے، کیونکہ اعوذ باللہ اور بسم اللہ تو بچے گھر میں بھی یاد کر لیتے ہیں۔ استاد صاحب نے پھر پڑھا الحمدللہ رب العالمین، لیکن حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ پھر خاموش ہو گئے۔ استاد صاحب نے فرمایا، بیٹا قطب الدین پڑھتے کیوں نہیں؟ کیا سبق مشکل ہے؟ حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کی، استاد جی مجھے یہ سارا سبق یاد ہے، میں یہاں سے نہیں پڑھوں گا۔ استاد صاحب نے فرمایا، بیٹا قطب الدین پھر تم کہاں سے پڑھو گے؟ تو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے کہا، استاد جی میں تو یہاں سے پڑھوں گا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ استاد صاحب بڑے حیران ہوئے، پوچھا، بیٹا قطب الدین یہ تو 15 ہوا پارہ اور پہلے 14 سپارے کون پڑھے گا؟
خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے جواب دیا، استاد جی پہلے 14 سپارے مجھے اچھی طرح یاد ہے، پہلا 14 سپارے مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ استاد صاحب کی حیرانگی کی انتہا نہ رہی کہ 5 برس کا بچہ اور کہتا ہے کہ میں نے 14 سپارے حفظ کیے ہوئے ہیں۔ استاد صاحب نے پڑھا، استاد صاحب نے پوچھا بیٹا یہ تو بتا یہ سپارے 14 تم نے کیسے حفظ کر لیے ہیں؟ خواجہ صاحب نے کہا کہ استاد صاحب بات دراصل یہ ہے کہ میری والدہ 14 سپاروں کی حافظہ ہے اور میری ماں کی یہ عادت ہے کہ جب تک صبح ان 14 سپاروں کی تلاوت نہیں کر لیتی دنیا کا کوئی کام نہیں کرتی۔ جب تک میں چھوٹا ہوتا تھا تو میری ماں مجھے گود میں لے کر روزانہ صبح ان سپاروں کی تلاوت کرتی تھی، چونکہ میں روزانہ سنا کرتا تھا۔ یہ 14 سپارے میرے ذہن میں پختہ ہوتے چلے گئے۔ استاد جی اب میں بھی ماں کی طرح 14 سپاروں کا حافظ ہوں، اس لیے میرا سبق الحمدللہ رب العالمین سے نہیں بلکہ مجھے تو پڑھائیے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ سبحان اللہ، یہ شان ہے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے بچپن شریف کی۔ جب بچپن کا یہ عالم ہے تو آپ اندازہ لگا لیں حضرت کی جوانی کا کیا عالم ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے مرید ہونے کے لیے کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور خدائے ذوالجلال بھی خواجہ کریم نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کو حکم فرما رہے ہیں۔ حضرات یہ تو تھے قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کو 5 برس کی عمر پاک میں 14 سپارے حفظ کر لیے۔ یہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ہے جنہوں نے 5 برس میں 14 سپارے حفظ کر لیے، لیکن ہمارے بچوں کا کیا عالم ہے۔ اللہ غنی، ہمارے بچے جب بولنے کے قابل ہوتے ہیں تو بجائے قرآن پاک پڑھنے کے فلمی گانے گاتے ہیں، فلموں کے ڈائلاگ وغیرہ یاد کراتے ہیں اور ایک دوسرے کو گندی اور غلیظ گالیاں دیتے ہیں، جن کو سن کر شرم سے سر جھک جاتا ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ ہماری نسل کیوں بگڑتی جا رہی ہے؟ اس کا جواب صاف ہے کہ یہ ہماری خود غلطی ہے، ماں باپ کا جرم ہے، والدین کا قصور ہے کہ بچے کو بچپن سے کنٹرول میں نہ رکھنے کا نتیجہ ہے۔ اگر ماں باپ بچے سے اولاد کو ماں باپ بچپن سے اولاد کو کنٹرول میں نہ رکھیں تو یہ کوئی وجہ نہیں کہ ہمارے بچے بھی بڑے ہو کر اللہ کے مقبولوں اور محبوب نہ بنے، لیکن ہماری اولاد بجائے مقبول بننے کے ایکٹر بنتی جا رہی ہے، کیونکہ دن رات گھر میں VCR چلے گا، گندی اور طرح طرح کے فلمی بچہ دیکھے گا تو آپ خدا کے لیے خود سوچئے اولاد کس طرح سدھر سکتی ہے۔ یاد رکھو قیامت کے دن آپ سے اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اللہ پاک پوچھے گا کہ او دنیا والوں بتاؤ تم نے اپنی اولاد کو کیا تعلیم دی، کیا شریعت کے احکامات سکھائیں؟ تو پھر ہم کیا جواب دیں گے کہ مولانا کیا جواب دیں گے کہ مولا ہم نے بچوں کو بچپن میں فلمیں دکھائیں، ان کو پیار و محبت کی وجہ سے ان کی زندگی کو برباد کیا۔ حضرات سامعین کرام، ماں کا اولاد پر بڑا اثر ہوتا ہے، جیسے آپ نے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے واقعہ سے خود اندازہ لگایا ہوگا۔ ماں اگر قرآن پڑھنے والی فاطمہ ہوتی ہے تو بیٹا بھی کربلا کے نیزے کی نوک پر قرآن سنانے والا حسین پاک ہوتا ہے۔ اگر ماں ہو نور بی بی تو بیٹا بھی خواجہ معین الدین جیسا 95 لاکھ ہندوؤں کو مسلمان کرنے والا ہوتا ہے۔ اگر ماں ہوگی عیاش فلم پرست تو پھر بچہ بڑا ہو کر بیٹا بھی ہیرو بنے گا۔ اللہ معافی دے، برے طریقوں سے
برے طریقوں سے خدائے ذوالجلال سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائیں، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔